جمعہ کی نماز آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے برکت والا، تو یہ ہمارا بیان صبح کو چلتا ہے قرآن شریف کا کہ لاؤ آج آپ کو سورہ بقرہ کی فضیلت بتائیں ہم آپ کو، تاکہ کچھ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن شریف اور خاص کر سورہ بقرہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، یعنی جنت میں داخل کروائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج کل جادو ٹونا کرنا دھرنا بہت چل رہا ہے، تو جو لوگ سورہ بقرہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان پر جادو اثر نہیں کرے گا، اور جادوگروں کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے۔ جو بھی سورہ بقرہ کو اپنے گھر میں پڑھے گا، پورے گھر میں گھر والوں پر جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن یہ دو بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اتنی تیز گرمی ہوگی، تو جو بھی قرآن شریف پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، اس کو اس گرمی سے یہ سورت بچا لے گی۔ اور سنیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ قبرستان مت بناؤ، مطلب تھوڑی بہت گھر پہ بھی نماز پڑھا کرو، سنتیں گھر پہ پڑھ لیا کرو، اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ قبرستان بن جاتا ہے، گھر کھنڈر بن جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیاتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے اچانک آنے والی مصیبت سے بچا ہو جائے گا، جیسے آگ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مصیبت ایک دم اچانک آ گئی، تو یہ سورہ بقرہ اس بندے کی حفاظت کرے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی یہ تمام سورتوں کی کیا ہے؟ سردار ہے، تمام آیتوں کی سردار ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک اس گھر میں شیطان بھوت پلیت نہیں آئیں گے، اور جس نے رات میں پڑھ لی تو 3 راتیں تک اس کے گھر میں شیطان بھوت پلیت نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، تھوڑا تھوڑا قرآن پاک اگر گھر میں سب پڑھیں، صبح کو فجر کی نماز پڑھیں، اور ایک ایک ورق ہی پڑھ لو پورے گھر، تو انشاءاللہ کیسی خیر و برکت آئے گی، بھوت پلیت سے بچاؤ ہو جائے گا، ہر مصیبت سے بچاؤ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا قرآن پاک سیکھیے، قرآن پاک شفاعت کرے گا۔ جہاں سگا باپ سگے اولاد کو نہیں دیکھ پائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے وقت میں قرآن شریف ہماری شفاعت کرے گا، ہمارا بچاؤ کرے گا۔ اور قبر میں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں قبر میں یہ ہمارا دوست بن کے آ جائے گا، مگر کب آئے گا؟ جبکہ دنیا میں ہم نے اس سے دوستی کی ہوگی، اس سے دل لگایا ہوگا، اسے پڑھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا انمول تحفہ ہے قرآن پاک سب مسلمانوں کے لیے، اس میں شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، ہر چیز کا اس میں کیا ہے؟ بیان ہے۔ یہ خدا کی نعمت ہے۔ یہ بیان فجر میں چلتا ہے، ہم لوگ تھوڑا تھوڑا سنتے ہیں، فجر میں محفل ہوتی ہے، اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈالا جاتا ہے، آپ لوگ اس میں بھی اس کو سن سکتے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا ہم قرآن پاک ترجمہ، تفسیر،
اس کا مطلب بیان کریں گے جب تک زندہ ہیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک سے رشتہ ہمارا جڑا رہے گا۔ سب لوگ جوڑ لیجئے، سب کو مرنا ہے اور سب کو قبر میں جانا ہے۔ امام صاحب کسی قبر میں نہیں جائیں گے اور امام صاحب کی قبر میں تم نہیں آؤ گے، مگر قرآن آ جائے گا، قرآن دوست بن کے آ جائے گا۔ تو قرآن پاک سے دوستی کر لیجیے، جہاں بھی جاؤ وہاں قرآن پڑھو، جب بھی موقع ملے قرآن پڑھو۔ موبائلوں میں اب تک موبائل چل رہے ہیں، موبائل میں پڑھو، کہیں میٹرو میں بیٹھے ہو، بس میں بیٹھے ہو، لمبا سفر ہے، چھوٹا سفر ہے، پڑھنا شروع کر دو۔ ادھر ادھر سے نظر بھی نہیں بہکے گی، کسی پہ غلط نظر بھی نہیں آئے گی، اور قرآن پاک کا دیکھنا عبادت ہے، اس کا چھونا عبادت ہے، اس کا پڑھنا عبادت ہے۔ سفر کا سفر بھی ہو رہا ہے اور آخرت کے سفر کی تیاری بھی ہو رہی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے بس رک جائے سفر بند ہو جائے گا، اور حفاظت ہو جائے گی ہماری تمہاری۔ تو جب بھی وقت ملے موبائل نکالو اور قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اگر وضو ہے تو اچھی بات ہے، وضو نہیں ہے تب بھی آپ موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہو، بغیر وضو کے بھی موبائل میں آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جب بھی سفر کرو وضو بنا کے کرو، کیونکہ وضو بھی یہ ہمارا سرکشا کوچ ہے۔ جب بندہ وضو بنا لیتا ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کہیں بھی جاؤ، دکان پہ جاؤ، بازار میں جاؤ، کہیں پر بھی جانا ہو، سسرال جاؤ، ننیال جاؤ، دریال جاؤ، وضو بنا کر جائیے، انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی۔ قرآن پاک ابھی ہمارے عصر کے بعد لوگ پڑھنے بیٹھتے ہیں، آپ کو بتائیے، فجر کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی دعوت ہے کہ آپ لوگ بھی بیٹھیے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے، جوان، بچے والے، دادا والے، نانا والے، خود نواسے دوتے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی پڑھیے، ہمیں بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔